رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چون بنا میں مصطفیٰ خانم درود چون بنا میں مصطفیٰ خانم درود چون بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردد وجود از خجالت آب میں گردد وجود عشق میں گوید کہ محکوم غیر عشق میں گوید کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر سینہ تو از بتا مانند در
تانداری از محمد رنگ و بو، تانداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او، از درود خود میالا نام او، چون بنام مصطفیٰ خانم درود۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے پیارے گھر میں بیٹھ کر کچھ خیر کی باتیں سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، زمین بھی اس کی عنایتوں سے بھرپور ہے، آسمان بھی اس کے احسانات سے معمور ہے، اور خود ہماری ذات میں بھی اس کی کرم نوازیاں لامحدود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان خاص انعامات میں سے، ان خاص کرم نوازیوں میں سے، ان خاص مہربانیوں میں سے ایک نعمت، ایک مہربانی اور ایک کرم نوازی حکمت و دانائی ہے۔ رب تعالیٰ جس پر خاص رحمت فرماتا ہے اسے ایسا پختہ علم عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خیر اور بھلائی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی گئی بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی سے نوازا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑے دانا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں، جن کی تربیت خود رب تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور میرے آقا کو علم ما کان اور علم ما یکون عطا فرمایا ہے۔ پھر یہی حکمت و دانائی جو میرے آقا نے اپنے کریم رب سے حاصل کی، وہ حکمت و دانائی میرے آقا نے آگے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جامع ترمذی شریف میں،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا دار الحکمت وعلی بابھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے وابستہ تمام لوگ علم و حکمت اور دانائی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے رہے، اور حکمت و دانائی کے حامل افراد کسی بھی قوم کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جہاں خود بھلائی سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں ان کی دانائی سے پوری قوم کے تمام افراد اس دانائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی اللہ کے نیک، برگزیدہ اور جسے دنیا حکیم الامت کے نام سے یاد رکھتی ہے، میری مراد حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا یوم ولادت کل گزرا ہے 9 نومبر کو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور کئی نعمتوں سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مالا مال کر رکھا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو حکمت و دانائی جیسی نعمت سے بھی مالا مال کر رکھا تھا۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی دینی اور عصری علوم سیالکوٹ میں ہی حاصل کرتے ہیں، پھر لاہور کے کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ اور جرمنی کا سفر اختیار کرتے ہیں، اور وہاں سے بیرسٹری اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے کے بعد وطن واپس آ کے اپنی قوم کی خدمت اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اور قوم کو اپنے اشعار کے ذریعے سے، قوم کو اپنی حکمت بھری باتوں کے ذریعے سے، قوم کو عشق مصطفی کے ذریعے سے، قوم کو رب ذوالجلال کی محبت کے ذریعے سے صرف بیدار نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کے بعد چلنا سکھاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بلا شبہ اس شعر کے مصداق ہیں، بقول شاعر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں نماز میں جھکتا ہوں تو یہ بھی مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، اور اگر میں زندگی کے لیل و نہار اپنی دینی سوچ کے ساتھ گزارنے کی خواہش رکھتا ہوں تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بہت بڑے عظمت کے مینار تھے، آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اونچے اور بلند مرتبے پہ فائز تھے،
آپ اسی لیے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عشق کے اس مقام رفیع پہ میرے علامہ اقبال فائز تھے کہ آپ کے دل و زبان سے یہ جملے نکل گئے۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، لوگوں اگر تم محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے، تم نے اپنے گلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہیں۔ اور اس بات کو مکمل کرنے کے بعد جب یہ لکھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضرات محترم، میں 2-3 سال قبل کسی ہوٹل میں تقریب تھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو میں نے انہیں یہ عرض کیا تھا، اخلاقیات کے جتنے اسباق ہیں، اخلاق کے جتنے حسن ہیں، کردار کی جتنی خوبصورتیاں ہیں، اگر ہم لوگ اچھے اخلاق حاصل کرنا چاہیں اور اچھے کردار لینا چاہیں، ہم صرف علامہ اقبال کے دروازے پہ جا کے دستک دے دیں اور علامہ کی سیرت و صورت سے ہم اچھے اخلاق بھی حاصل کر سکتے ہیں، اچھے کردار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم، اور میری اس بات پہ میں بہت توجہ بھی دیتا ہوں اور بہت زور بھی دیتا ہوں کہ اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا اور ماں باپ کے رزق حلال ہونا بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام شیخ نور محمد تھا، بلکہ مجھے وہ حدیث بھی مل گئی کہ جس حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ ماں باپ کے صدقے میں اولاد کو بھی نیک فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹاما ٹاما ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اکثر یہی ہوتا ہے ماں باپ نیک ہوں اولاد، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت اسی میں جو ہے وہ پنہاں اور پوشیدہ ہے کہ اگر ماں باپ بد ہوں تو اولاد بھی بد ہوتی ہے، ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت کا وہ قول اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ترمذی شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بہت سارے تحفے دیتی ہے، جو دنیا کا مال و اسباب بھی ہوتے ہیں، جو دنیا کی زینت بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دیں، ان کے اخلاق خوبصورت کر دیں، ان کے کردار کو خوبصورت بنا دیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے والد گرامی نے اپنی اولاد کے اخلاق اور تربیت کو کس خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ کے والد گرامی جب ابھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے تھے تو آپ کو والد گرامی نے ایک حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے اقبال، میں نے جو تمہاری تعلیم و تربیت میں محنت کی ہے، میں نے جو تمہاری تربیت کی ہے، میں نے جو تمہارے تربیت کے لیے، ان کو چپ کروا دو یار، پکڑ لاؤ ادھر میرے پاس ان کو، مزاج ہی خراب کر دیتے ہیں۔ خود دیکھ لیا کرو، اس ادھر لے اس کو،
یار خود دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کہ کچھ کیا ہو رہا ہے. حضرات کافی الجھ جاتا ہے بندہ، کس پیک پہ جا کے اور کس محبت سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن ہماری پتہ نہیں یہ بدبختی کیا ہے کہ ہمیں اسی وقت باتیں یاد آتی ہیں جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے پیارے بیٹے کہ والد گرامی نے جب اپنے بیٹے علامہ اقبال کی تربیت کی تو آپ نے فرمایا بیٹا میں اس تربیت کا تم سے معاوضہ مانگتا ہوں. اس تربیت کا کیا مانگتا ہوں؟ معاوضہ مانگتا ہوں. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے ابا جی کیا معاوضہ آپ اس کا لیں گے اور کیا معاوضہ مانگیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت فرض سمجھ کے کرنا. اسلام کی خدمت کیا سمجھ کے کرنا؟ فرض سمجھ کے کرنا. وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت آیا جب آپ کے والد گرامی علیل ہوئے، آخری عمر آ گئی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا اے میرے ابا جان، آپ نے جو مجھ سے معاوضہ طلب کیا تھا کہ دین کی خدمت فرض سمجھ کے کرنا، اے میرے ابا جان کیا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے اور میں نے وہ معاوضہ آپ کو دے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نے میری محنت کا معاوضہ مجھے ادا کر دیا ہے. تو نے میری محنت کا معاوضہ مجھے ادا کر دیا ہے. یہ والد گرامی ہے. جب باپ شروع سے اپنے بیٹے کو دین سے اٹیچمنٹ، دین سے جوڑنے کی باتیں کرے گا، اپنی انگلی سے پکڑ، بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب ایک کوئی فقیر مانگنے آیا دروازے پہ اور آپ کسی کام میں مصروف تھے، تو ایک کتاب میں لکھا کہ آپ کوئی پڑھ رہے تھے اور ایک میں کہ آپ کوئی کسی کام میں مصروف تھے. تو دروازے پہ فقیر نے، مانگنے والے نے دستک دی. آپ نے ایک دفعہ بھی برداشت کیا، دوسری دفعہ بھی برداشت کیا، تیسری دفعہ آپ نے اس فقیر کو جھڑک دیا اور دروازے سے ہٹا دیا. جب دروازہ بند کر کے اندر لوٹے تو ابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ابا جی رو رہے تھے. آپ نے ہاتھ جوڑ دیے، آپ نے فرمایا میرے پیارے ابا جان خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو فقیر دروازے پہ آیا تھا پہلے اسے راضی کر کے منا کے واپس لاؤ اور اسے کچھ نہ کچھ عطا کرو. جب وہ تم اسے عطا کر دو گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں رویا. آپ چلے گئے، ابا جی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس فقیر کو پکڑ لائے، اسے راضی کیا، اسے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ابا جان اب بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ فقیر ناراض ہو کے چلا جاتا، کل بروز قیامت آقا نامدار کی بارگاہ میں میری شکایت لگا دیتا تو میں اپنے آقا کو کیا بتاتا میں نے اپنی اولاد کی تربیت یہ کی ہے. حضرات محترم جب ہمارے وجود میں یہ باتیں آئیں گی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پہلی تو بات کرتے نہیں، اور اگر کریں تو ان کی تربیت اس ناج، اس اسلوب اور اس طریقے سے نہیں کرتے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا نام تھا امام بی بی، والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ امام بی بی، اور آپ کو پیار سے سارے بے جی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بے جی کہتے تھے. ذرا باپ کا بھی معیار دیکھیے، پھر ماں کا معیار بھی دیکھیے. آپ کے جو والد گرامی تھے یہ کسی کمشنر کے ہاں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اوور ٹائم وہ کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے کسی کے ہاں، اور وہ غیر مسلم تھا جس کے ہاں کام کرتے تھے. جب آپ کی پیاری اماں جان امام بی بی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے علامہ اقبال کے والد گرامی سے تفتیش شروع کر دی. فرمایا مجھے بتائیے یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا میں نوکری کرتا ہوں، میں کپڑے سیتا ہوں، اور وہاں سے سلائی سے جو مجھے اجرت ملتی ہے
ان سے میں یہاں پیسہ لا کے خرچ پورا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ شک ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ جائز نہیں، غیر مسلم ہے، اس کی کمائی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میری کمائی جائز ہے، کیونکہ میں بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کر کے اس سے معاوضہ لیتا ہوں۔ آپ نے جو شک آ گیا ذہن میں، جو ایک خاص قسم کی یہ ذہن میں ایک بات آ گئی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاس سے پیسے جو جوڑ کے رکھے تھے وہ گئیں بازار سے ایک بکری لے آئیں، اور بازار سے بکری لانے کے بعد اس بکری کا حلال دودھ اپنے علامہ اقبال کے پیٹ میں اتارنے لگیں۔ آپ نے اپنی چھاتی سے اسے دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ فرمایا میں وہ رزق کھاتی ہوں جس رزق کے کھانے میں شک آتا ہے، میرا بیٹا علامہ اقبال ایسا رزق نہ کھائے۔ حضرات محترم پھر وہ کرتے رہے، وہ بکری کا دودھ پی کے علامہ اپنی جوانی اور اپنی اگلی منزلیں ان کی طرف روانہ رہے۔ جب باپ اتنا متقی ہو اور ماں اتنی پرہیزگار ہو تو حضرات محترم اس گھر میں پلنے والا بچہ عاشق رسول بھی ہوتا ہے، عاشق خداوند ذوالجلال بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے رزقوں میں اتنی احتیاط نہ ہو تو پھر ہمارے بچے پینٹ شرٹ پہن کے اور ہماری بچیاں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے کے بعد ہمارے منہ پہ تھپڑ مارتی بھی نظر آتی ہیں اور ہمارے منہ پہ گالیاں دیتی بھی نظر آتی ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج میرا دل تھا کہ آپ کے چند افکار جو ہیں وہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرتا، لیکن صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے جس طرح ابتدا میں عرض کیا، اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ عالم دین علم عمل کا محتاج ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے تو علامہ اقبال کے قدموں میں بیٹھ کے علامہ اقبال کے عملوں کی خیرات لے کے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے علم کے ساتھ عامل ایسا بنائے گا کہ دنیا اس کے علم پہ بھی رش کرے گی اور اس کے عمل پہ بھی رش کرے گی۔ آپ کو بڑا اونچا مقام مل گیا۔ کسی نے سوال کیا، حضور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام کے ذریعے سے بخشا، آپ نے یہ نہیں کہا میں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا فلاسفر ہوں، آپ نے کوئی اپنے دنیاوی علوم کی طرف اور مہارت اور تامہ کی طرف اور کامل و کمالیت کی طرف آپ نے رہنمائی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہوا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضرت حسنین کریمین کے نانا جان کے ذات والا ستودہ صفات پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجے ہیں، ان درود و سلام کے نذرانوں نے مجھے بلند کر دیا ہے۔ جب رزق طیب ہو، والدہ پرہیزگار ہو اور باپ کما کے جو لائے اس میں اگر شک پیدا ہو جائے، ماں اسے چھوڑ دے تو پھر بیٹا اقبال اپنی ساری زندگی نبی پاک پہ درود و سلام پڑھتے گزار دیتا ہے۔ اور میں نے ایک پڑھا ہے کتاب میں، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، پتہ ہے نا یہ دونوں ایک ہی علاقے کے شہزادے ہیں۔ کوئی بھی روحانی دنیا کا جب بھی مہمان آتا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس تو یہ اپنے دلوں میں اتار لیجئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس روحانیت کی بنا پہ آپ اپنے اس مہمان کو علامہ اقبال کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک رات 3 مہمان حضرت علامہ اقبال کے ہاں آ گئے، اور آپ کا جو غلام تھا، آپ کا جو خدمتگار تھا محمد بخش نامی، امام بخش نامی، وہ خدمتگار حیران کہ رات کے اس پہر میں یہ کون ہے، پوچھتا رہا، علامہ اقبال نے نہ بتایا پہلی عمر میں، اور رات کو آنے کے بعد لسی کا مطالبہ بھی کر دیا، آپ نے لسی بھی منگوا لی، ان کو پلا بھی دیا۔ جب آخری عمر آئی تو آپ نے فرمایا ایک ان میں داتا گنج بخش تھے،
ایک حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری تھے اور ایک اور اللہ کے نیک بندے تھے. یہ داتا صاحب سے ملنے آئے, داتا صاحب میرے ہاں انہیں ملوانے کے لیے لائے تھے. اور میں اپنے شیخ کریم اور استاد محترم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں بہت کم حوالہ پیش کرتا ہوتا ہوں, لیکن جہاں پہ مجھے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں اس شیخ کل, اس اعلیٰ ہستی, اس درویش منش انسان اور اس حضور پیر سیال لجپال کے مینار کی روشنی والے انسان کا حوالہ میں دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں, خوشبختی کا ذریعہ سمجھتا ہوں, جس نے قرآن کی تفسیر لکھ کے ہم مسلمانوں پہ کرم فرمایا, جس نے حضور کی سیرت پہ قلم اٹھایا تو اتنا بہترین قلم اٹھایا کہ جناب دنیا میں سیرت کی کتابوں میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کر لیا. اور ابھی طالب علم تھے جب سنت خیر الانام لکھ کے جو سنت کے منکرین ہیں ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے طالب علمی کے دورانیے میں سنت خیر الانام لکھ کے سنت کے منکرین کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپڑ مارا اور انہیں یہ واضح کیا کہ بغیر سنت مصطفیٰ کے ہم مکمل طور پہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کو میں نے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے, ہم ساتھ تھے, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حضرت علامہ اقبال کے مزار پر انوار پہ تشریف لے گئے اور میں نے آپ کو آپ کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے دیکھا ہے. ہمارے لیے یہ بات کافی ہے, صرف علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ہر وہ اللہ کے محبوب کا محبوب امتی ہمارے لیے ایک خوبصورت راہ, ہمارے لیے ایک خوبصورت راستہ اور ہمارے لیے ایک ایسا طرز زندگی مرتب کر کے گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو علامہ اقبال کے افکار میں لا کے اگر ہم گزارنے کی کوشش کریں گے تو حضرات محترم یہ پاکستان, یہ دھرتی, یہ مملکت خدا داد پاکستان ہمیں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ نظر آئے گی. یہ یاد رکھیے, یہ تو ہم ہیں, ہمارے ہاتھ میں اب یہ دھرتی آ گئی اور ہمارے جیسوں کے ہاتھ میں آ گئی, ورنہ وہ تو رات کو سوتے ہوئے بھی اس دھرتی کی خیر مانگتے تھے, صبح جاگتے ہوئے بھی اس دھرتی کی خیر مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, میں کوشش کروں گا اگلے جمعے پہ حضرت علامہ اقبال کے وہ افکار عالیہ جن سے ہماری روح بھی خوش ہو, جن سے ہماری روحانی دنیا میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو, میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ پہ وہ گزارشات عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علامہ اقبال جیسا عشق, علامہ اقبال جیسا جذبہ, علامہ اقبال جیسی غیرت, علامہ اقبال جیسی حمیت. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ چیک دے رہے تھے اور ایک عرض پیش کر رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید کو جیل سے اور میاں والی جیل سے ہم چھڑا کے لائیں. تو وہاں قائد اعظم بھی اپنے آقا سے اور اپنے پیارے آقا نامدار سے بہت محبت میں اونچے نظر آئے. آپ نے فرمایا یہ عاشق رسول ہے. کہاں یہ عاشق رسول ہے؟ فرمایا جاؤ یہ بلینک چیک لے کے جاؤ اور جا کے جتنا اس میں بھرنا چاہتے ہو بھر دو, جتنا میرے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ لے لو اور جاؤ, کسی سے پیسے نہ مانگنا, صرف محمد علی جناح کے پیسے ہی میرے آقا کے غلام کو آزاد کروانے کے لیے کافی ہیں. ہمارے بڑے غیرت مند تھے حضرات. اب نیٹ پہ مصیبت آ گئی ہمارے لیے, کسی نے کچھ بول دیا, کسی نے کچھ بول دیا, اس لیے ہمیں اپنے حضرات کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان گزارشات کو اپنے پیارے آقا و مولا کے صدقے میں قبولیت کے درجے پہ پہنچا دے اور ان کے ذریعے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.